دیکھ رہا تھا پاکستان کی فوج کے جتنے بھی جرنیل آئے امریکہ کی جنگوں میں شرکت کرتے رہے یا مدد کرتے رہے، ڈکٹیٹروں کی اب تاریخ دیکھیں تو سارے کے سارے ہی امریکی کیمپ میں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بھرتی وہیں سے ہوتی ہے، منظوری وہیں سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے خفیہ اور فضائی انٹیلیجنس مشن جو سوویت یونین کے خلاف ہوا، جاسوسی پروازوں کے لیے ان کی پشاور میں بادابیر کا اڈا دیا گیا، یہ 1960 میں ایوب خان نے دیا بغیر قوم سے پوچھے۔ پھر پاکستان کی تاریخ کا بدترین کردار ضیاء الحق، افغانستان کی جنگ میں امریکی جنگ کو اسلامی جہاد کا رنگ جو دیتا رہا، ریاستی بیانیہ مذہب کے ذریعے بناتا رہا، افغانستان میں جتنی تباہی بربادی پھیلائی وہ اس شخص نے پھیلائی تھی۔ یہ ایک افغانستان تھا۔ پھر 1970 میں اردنی فوج کا جب یہ مشیر تھا، بلیک ستمبر کے نام پہ اردن میں فلسطینی پناہ گزینوں پر بھی حملے کیے، 27,000 فلسطینیوں کا قتل عام، یہ عرب دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اس کے بعد پرویز مشرف 2001 میں قبائلی علاقوں میں آپریشن ڈرون حملے، شمسی ایئر بیس پاکستان کو امریکہ کے حوالے کیا، 70,000 پاکستانی اس میں مارے گئے، اور جو جنگ پاکستان کی نہیں بھی تھی اس میں لاشیں ساری پاکستانیوں کی نکلی۔ یہ مشرف نے، ایوب خان نے، ضیاء الحق نے جو بھی کیا امریکہ کی جنگ میں بالواسطہ کیا، نام سوویت یونین کا، افغانستان کا یا دہشت گردی کی جنگ کا۔ یہ پاکستان کی تاریخ، یہاں پاکستان تو کیا اسلامی تاریخ میں براہ راست اسلامی مسلمانوں کے خلاف، اور اس ملک میں جہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نسل کشی کے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے الزام لگاتی رہی اسرائیل پہ، یہ اس کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ملک کی غزوہ ہند کی فوج، اللہ کی فوج، مطلب یہ اب آپ سوچیں کہ یہ حد واقعی کراس کی جا رہی ہے۔